ناول حیا از قلم فاخرہ وحید ایپیسوڈ 8۔ اندھیرے چھٹنے لگے، پتلیاں بند آنکھوں کے نیچے ہلنے لگیں، دماغ سفر کر کر کے تھک گیا تھا۔ آنکھیں کھلیں، بند ہو گئیں، دوبارہ کھلیں، روشنی تیز لگی، دوبارہ بند کر دی گئیں، اور پھر یہ اندھیرا اجالا کتنی دیر چلتا رہا، یہاں تک کہ روشنی آنکھوں میں چبھنا بند ہو گئی۔ سامنے دیوار پر پینٹنگ لگی تھی، یہ کون سی جگہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جسم میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی مگر کندھوں کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ اٹھتا اٹھتا وہ دوبارہ بیڈ پر ڈھہ گیا، آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ پھر کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، دماغ بیدار ہوتا گیا۔ آنکھیں کھول کر وہ سیدھا کمر کے بل لیٹا کمرے کا جائزہ لیتا رہا، تبھی دروازہ کھلا اور اس نے نیمواں آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ کیوں؟ اسے بھی نہیں پتا تھا، وہ دیکھ نہیں پایا اندر آنے والا کون ہے۔ کوئی آ کر اس کے پاس اسٹول پر بیٹھا اور اس کے ماتھے پر جھک گیا۔ بہت مس کر رہا ہوں میں آپ کو، آنے والا بولا تو حمزہ کو اپنی روح میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے کونے گیلے ہونے لگے، یہاں تک کہ ایک آنسو لڑک کر باہر آ گیا۔ شہری جو اب اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں دبا رہا تھا چونکا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے نیچے گرتے آنسو کو انگلیوں کے پورے میں اٹھایا۔ بھائی، کانپتی آواز کے ساتھ اسے پکارا، اور بھائی نے آنکھیں کھولیں جن میں سرخ دھاریاں، گزرے دنوں کی کہانی، زخموں کی تکلیف اور شہری کو سلامت دیکھ کر سکون تھا۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ وہ حیرت اور خوشی کی سی کیفیت میں کچھ دیر خود کو یقین دلاتا رہا، اور جب حمزہ کی آنکھیں کھلی رہیں تو وہ اس پر گر گیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھانا چاہا مگر کندھے اکڑے ہوئے تھے، وہ نہیں اٹھا سکا۔ کچھ منٹ یوں ہی گزر گئے، وہ روتا رہا اور حمزہ آنکھیں بند کیے گزری قیامت کو سوچتا رہا۔ جب کافی دیر شہری نہیں اٹھا تو حمزہ نے بند آنکھیں کھولی۔ بس کر یار، میرا سانس رک رہا ہے، وہ بمشکل بول پایا۔ اس کی زبان خشک تھی۔ شہری اس سے الگ ہوا، اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میں نے یہ دن آپ کے بغیر کیسے گزارے، میں اب تک گھر نہیں گیا۔ کافی دیر شہری اس سے باتیں کرتا رہا، کیسے اسے لے کر آئے، رودابہ کہاں ہے، کیوں نہیں آئی، کب آئے گی، دانی نے غداری کیوں کی، اور یہ کہ اب وہ جیل میں ہے اور حمزہ کو اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے سنتا رہا، یہاں تک کہ شہری چپ ہو گیا۔ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے اپنے بے جان پڑے بازو اور پھر بیڈ کو دیکھا، تب شہری کو احساس ہوا کہ اسے ڈاکٹر کو بلانا چاہیے تھا۔ وہ سر کھجاتا معذرت کرتا ڈاکٹر کو بلانے باہر گیا، اور حمزہ پرسکون سا چھت کو دیکھتا رہا۔ حیا کو اپنے کپڑوں میں سے دوائیوں کی بو آنے لگی تھی۔ وہ کپڑے بدلنے حمزہ کے گھر چلی گئی تھی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس آئی تھی جب اسے پتہ چلا کہ حمزہ کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ خوش ہوئی تھی یا پریشان ہو گئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ حمزہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ خوشی، اور حیا کو واپس جانا پڑے گا، یہ پریشانی کی بات تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، باہر بہت سے سادہ کپڑوں والے سیکیورٹی اہلکار تھے۔ وہ اچنبے میں تھی کہ حمزہ کو ملنے کون آیا ہے جو اتنی بھگدڑ مچی ہے۔ منسٹر پنجاب حمزہ سے ملنے آئے ہیں، جنت نے سرگوشی کی تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ حمزہ ان کے قریبی پولیس آفیسرز میں سے ہے۔ آواز اب بھی سرگوشی سے اونچی نہیں تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا گھنی مونچھوں والا آدمی، کلف لگی سفید شلوار قمیض اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس باہر آیا۔ اس کے پیچھے فریحہ، علی اور زویان بھی تھے۔ آدمی ان دونوں کے پاس رکا، بغور حیا کو دیکھا۔ مسز حمزہ؟ جی، اس نے اعتماد سے کہا، اور آدمی کی سنجیدگی مسکراہٹ میں ڈھل گئی۔ مجھے ثقلین کہتے ہیں، حمزہ کا دوست ہوں، خوش رہو۔ اپنا تعارف اور حیا کو خوش رہنے کی دعا ایک ساتھ دے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ آدمی اپنی شاہانہ سیکیورٹی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ عجیب آدمی ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے مڑی، مگر جنت وہاں نہیں تھی۔ دروازہ کھل کر بند ہوا تھا اور وہ یقیناً حمزہ سے ملنے گئی تھی۔ حیا گہرا سانس لیتے وہیں کرسی پر ڈھہ جانے کے ایسے انداز میں بیٹھی اور آنکھیں موند لیں۔ جاگتے حمزہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو جانا آسان نہیں تھا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ شہری باہر سے آ رہا تھا، اس کو وہاں دیکھ کر رکا۔ ویسے ہی۔ اس نے گود میں رکھی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ انگلیوں کو دیکھنے لگی۔ وہ سیاہ اینک کے پیچھے سے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ بولی، وہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ وہ آپ کا پوچھ رہے تھے۔
لاپرواہی سے کہتا وہ دروازے میں گم ہو گیا اور حیا مشکوک نظروں سے دروازے کو گھورتی رہی۔ رودابہ اور ہارون رات گئے لاہور پہنچے تھے اور اب وہ حمزہ کے کمرے میں اس کے ساتھ موجود تھے۔ حمزہ کا بیڈ ذرا اوپر کو اٹھا دیا گیا تھا۔ رودابہ اس کے پاس اسٹول پر بیٹھی تھی اور ڈاکٹر ہارون حمزہ سے رسمی حال احوال پوچھنے کے بعد پیچھے صوفے پر بیٹھے شہری سے باتیں کر رہے تھے۔ گزرے دنوں کی بابت سن کر رودابہ نے دوبارہ رونا شروع کر دیا تھا اور اب وہ حمزہ کو ڈانٹ رہی تھی۔ جب وہ چپ نہیں ہوئی تو حمزہ نے نقاہت زدہ سی آواز شہری کو دی۔ شہری، لاہور میں پانی کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ ڈاکٹر ہارون سے بات کرتا شہری چونکا۔ نہیں بھائی، تو ٹنکیاں بھر لو، ماسی از ان ایکشن، وہ سنجیدہ سا بولا۔ آنسوؤں کے ساتھ ہنستے رودابہ نے ایک تھپڑ اس کے بازو پر جڑا اور وہ درد سے کر رہا، آپ لوگوں کی اپنی مصروفیات بھی ہیں، میں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اب سنجیدہ اپنے اوپر پڑی چادر کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر ہارون نے پہلو بدلا، رودابہ کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی تھی۔ کمرے میں تناؤ سا در آیا تھا۔ ایسا کیوں سوچتے ہو حمزہ؟ تم ہمارے بچے ہو۔ وہ دوبارہ جذباتی ہو گئی تھی۔ جی جانتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکوہ جہاں تھا وہاں پہنچ گیا تھا۔ ہیلو حمزہ بھائی، انیکا پرجوش سے انداز میں داخل ہوئی۔ حمزہ کے چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا تھا۔ ہائے، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ حمزہ نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ میرا بھائی ہے نا، بڑا ہیرو بنتا ہے، گولیاں مروا کر ہاسپٹل میں پڑا ہے، اسے ہی دیکھنے آئی ہوں، وہ بھی اسی کے لہجے میں بولی۔ حمزہ نے اپنی عزت افزائی پر سر کو خم دیا۔ میرا بھائی ہیرو بنتا نہیں ہے، ہیرو ہے، شہری نے حتمی انداز میں ناگواری سے کہا۔ تم تو رہنے دو بھائی کے چمچے، وہ اسٹول سنبھالتے ہوئے بولی۔ شہری تو تل ملا اٹھا، بدتمیز، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ اور سب اس بات سے بے خبر کہ حیا گھر واپس جا چکی ہے، دوبارہ حمزہ کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے۔ باہر رات تاریک اور گہری ہوتی جا رہی تھی، پرندے کب کے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر حمزہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ دایاں ہاتھ بائیں گال کے نیچے رکھے کروٹ لیے وہ ڈریسنگ کے شیشے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے بیڈ پر بے ترتیب لکیریں کھینچ رہی تھی۔ وہ چند لمحے یوں ہی دیکھتی رہتی، پھر جب آنکھوں پر ہوا کا دباؤ بڑھتا تو جھپک کر دوبارہ شیشے کو گھورنے لگتی۔ دماغ الجھی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیسے وہ خوش باش اپنے گھر تھی، اغوا کر کے کسی کوٹے پر لے جائی گئی، وہاں سے ایک آدمی اسے اپنے گھر لے آیا، نکاح کیا اور دوبارہ اسے بے گھر کر دیا۔ اب دوبارہ وہ آدمی اس کی زندگی میں آ گیا تھا، مگر ایسے کہ اب وہ اسے چھوڑ کر کبھی جانے نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی یہ قسمت تھی جس نے اسے حمزہ کے گھر لا پٹکا تھا۔ اس کا فون وائبریٹ ہوا تو وہ اٹھ کر بیٹھی۔ ڈاکٹر ہارون کالنگ۔ اس نے بجھے دل سے فون کان پر لگایا۔ السلام علیکم سر، گھر پر ہوں۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ دوبارہ بولی، اسلام آباد صبح جانا ہے؟ وہ یک دم غیر آرامدہ نظر آنے لگی تھی۔ پر سر میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہارون نے کان سے فون ہٹایا اور دوبارہ کان سے لگایا۔ مگر آپ کہاں رہیں گی؟ وہ حیران تھے۔ اپنے شوہر کے ساتھ، اس نے خود کو کہتے سنا، اور ادھر ڈاکٹر ہارون کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیلی۔ یو مین حمزہ کے ساتھ؟ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ مگر رودابہ اور پھر حمزہ، ان کی خوشی ہوا ہوئی۔ میں نے فیصلہ لے لیا ہے سر، میں سب کو کنونس کر لوں گی، وہ گردن اٹھاتے اعتماد سے بولی، اور ڈاکٹر ہارون کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اور جب تم چاہو کچھ کرنا، پھر ساری دنیا کہتی رہے تم نہیں کر سکتے، مگر تم کر کے دکھاتے ہو۔ اگلی صبح حیا کی زندگی میں ایک نئی کرن کی مانند تھی، جو اگلی کئی کرنوں کے ساتھ اجالا بننے والی تھی۔ رودابہ کو وہ منا چکی تھی، آخر کو رودابہ نے بھی یہی سوچا تھا، مگر یہ فیصلہ حیا خود لے لے گی، اس پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ سو یہ مورکہ سر ہوا، اور دوسرا مورکہ زیادہ خوفناک تھا اور حیا کے لیے جان لیوا۔ وہ جو حمزہ کے ہوش میں آنے کے بعد ایک بار بھی اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی، اب اسے منانے یہاں آئی تھی۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑی وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ جب پریشانی بڑھ جائے تو اپنا اعتماد بحال کرنے کو یہ طریقہ ڈاکٹر ہارون نے اسے سکھایا تھا۔ وہ ہر زاویے سے سوچ کر آئی تھی، میکسیمم کیا ہو جائے گا، یہ بھی اس نے لکھا تھا۔ اس نے ایک نظر سیل فون کے نوٹ پیڈ میں لکھے پوائنٹس پر ڈالی۔ دروازے سے بیڈ تک کا سفر عبور کرنا مشکل تھا، مگر وہ اعتماد سے کرے گی۔ اس نے گردن اکڑائی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوگا، وہ اس کی حالت سے محفوظ ہوگی۔ حیرت غصے میں بدل جائے گی، وہ بھی سپاٹ چہرے لیے اسٹول پر بیٹھ جائے گی۔
غصے میں وہ چلانے لگے گا۔ میں اسے بازو سے پکڑ کر چپ کرواؤں گی اور اسے بتاؤں گی کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ ہاں بس۔ اس نے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے جھٹکا اور بنا کچھ سوچے سمجھے دروازے کے ہینڈل پر رکھا ہاتھ گھمایا، دروازہ اندر کو دھکیلا اور منظر واضح ہوتا گیا۔ وہ اسی طرح سرہانے سے اٹھے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ درمیانی سی عمر کی وہی نرس اس کے کندھے کی بینڈیج کر رہی تھی۔ حیا کا ایک ایک قدم بھاری ہوتا گیا۔ وہ جو اتنی پلاننگ کر کے آئی تھی ہوا ہو گئی تھی، دل پھٹ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ آدمی اپنے ہوش و حواس میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا دروازہ کھولے اور بھاگ جائے، مگر وہ اب سر اٹھا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ وہ جل رہے تھے، پیروں کی لرزش اسے محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ چلتی رہی یہاں تک کہ اس کے بیڈ کے قریب پہنچ گئی۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکے بغیر یک ٹک۔ میں تم سے کچھ بات کرنے آئی ہوں، پھر تم کچھ بھی کہو، غصہ کرو، چلاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپانے کو ان کو آپس میں جوڑے ہوئے تھی اور نظریں چادر سے ڈھکی حمزہ کی ٹانگوں پر تھیں۔ اسے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھنے کا ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ پہلے کی طرح تم مجھے ڈرا دھمکا لو گے اور میں تمہارے خوف سے پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ اسے اپنا ماتھا تپتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم گلے کی گلٹی ابھری اور نیچے کہیں گم ہو گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس قاتل مریض کو دیکھا جس کی نگاہیں ابھی بھی اس پر جمی تھیں۔ ایک لمحے کو آنکھیں ملی، بہت کچھ ان آنکھوں سے ان چھوٹی بری آنکھوں تک گیا۔ حیا نے اپنی ہڑبڑاہٹ چھپانے کو ایک نادیدہ لٹ منہ سے ہٹائی۔ میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ نرس کو نظر انداز کیے اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ آواز کانپ رہی تھی، مگر یہ صرف وہی جانتی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ کتنی دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ اس کا رہا سہا اعتماد بھی ہوا ہونے لگا۔ آنکھوں میں بے چینی در آئی۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر حمزہ کے الفاظ نے جیسے اس کی روشن صبح دوبارہ اندھیر کر دی۔ جو پہلی کرن آئی تھی وہ صدیوں کا سوگ لیے مڑ گئی۔ وہ ساکت سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈو آئی نو یو مس؟ وہ اجنبیت سے بولا۔ میں مسز ہوں۔ وہ تصحیح کرنا چاہتی تھی، مگر بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ آنکھیں دھندلانے لگیں۔ سامنے بیٹھے شخص کا عکس آنسوؤں میں جھلملانے لگا۔ اس کا تنفس تیز ہو گیا۔ وہ سرعت سے مڑی، موٹے موٹے آنسو گالوں سے لڑکنے لگے۔ قدم کہیں رکھتی اور وہ پڑ کہیں اور رہے تھے۔ اور پھر کھٹاک سے دروازہ کھلا اور بے آواز بند ہوتا گیا۔ وہ بند دروازے کو گھورتا رہا۔ نرس اس تکلیف دہ منظر کی گواہ بن گئی تھی۔ وہ اب تیز تیز قدم اٹھاتی راہداری میں آگے بڑھ رہی تھی۔ آنسو بدستور گرتے جا رہے تھے۔ ساری رات کی جاگتی آنکھوں سے دیکھے خواب اس آدمی نے ایک لمحے میں چکنا چور کر دیے تھے۔ وہ اسے بھول گیا، حیا کو بھول گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، شاید یہ اس کے اپنے کیے کی سزا تھی۔ اگر بے فضول بد دعائیں دی جائیں تو وہ عرش سے ٹکرا کر دینے والے کو واپس آ جاتی ہیں۔ دور اپنے بچپن سے باپ کی آواز آئی تھی۔ اس کی اپنی بد دعائیں اس کا تعاقب کرتی آ پہنچی تھیں۔ آنسوؤں کے گرنے کی رفتار بڑھ گئی۔ دل میراتھن میں دوڑتا رہا۔ کان، ہاتھ اور ماتھا تپ تپ کر دھواں ہوتے رہے اور یخلق دماغ معاف ہو گیا۔ اب واپس ہاسپٹل کے کمرے میں دیکھیں تو وہ اب تک بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ نرس اب دوسرے کندھے کی پٹی بدل رہی تھی۔ آپ ان کو نہیں جانتے؟ اس نے دوائی لگائی، روئی سے اس کے کندھے کو دبایا۔ وہ زخم کے درد سے کراہ کر ہوش میں آیا۔ سوالیہ نظروں سے نرس کو دیکھا۔ آپ ان کو نہیں جانتے؟ میں پچھلے 3 دن سے ان کو دن رات یہاں بیٹھے دیکھ رہی ہوں، اور آپ ان کو نہیں جانتے؟ وہ اب کندھے پر پٹی کر رہی تھی۔ حمزہ نے آنکھیں سکیڑی، پھر بند دروازے کو دیکھا۔ آف کورس میں اسے جانتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ نرس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ دونوں میاں بیوی پاگل ہیں؟ اب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو حمزہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر لیٹے پایا۔ کسی عورت کی جانی پہچانی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ آواز کس کی تھی وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی لیٹی چھت کو گھورتی رہی، یہاں تک کہ حواس بحال ہو گئے۔ سب کچھ دوبارہ فلم کی ریل کی طرح نظروں کے سامنے چلنے لگا۔ ان آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ اس کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ کونیوں کو بیڈ پر ٹکائے اٹھی، صوفے کی طرف گردن گھمائی جہاں رودابہ فون پر بات کرتی دکھائی دی۔ حیا کو اٹھتے دیکھ کر انہوں نے فون بند کیا اور اس کی طرف آئیں۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھیں۔ لاسٹ۔ وہ مجھے نہیں پہچانتا مسز ہارون۔ ہی مائٹ ہیو لاسٹ ہز میموری۔
आंखों में सुर्ख धारियां नुमायां होने लगी और आंखें उबलने को थीं जब रुदाबा ने उसके गोद में गिरे हाथों को अपने हाथों में थामा। उसके हाथ सर्द थे, बिल्कुल बर्फ। हया, जब मैंने तुम्हें इस घर से निकाला, मतलब इंस्टीट्यूट भेजा, उसने तस्हीह की, तो मैंने यही सोचा था कि कुछ अरसे बाद तुम्हें किसी बहाने यहाँ भेज दूंगी ताकि तुम हमजा को इस फेस से निकाल सको। तब मैं सिर्फ हमजा की माँ बनकर सोच रही थी, मगर अब जब उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला तुम्हारा अपना है तो याद रखना तुम अकेली नहीं हो। इस्लामाबाद का रुदाबा नगर तुम्हारा मैका है। वो उसके हाथ दबाते धीरे से मुस्कुराई, फिर दोबारा बोली, मगर रुदाबा तुम्हारी सास है। मुस्कुराहट गायब हो गई। ये क्या रिश्ता बना था? हया को समझ नहीं आया। हमजा से लड़कर तुम इस्लामाबाद आ सकती हो, वो अब मुस्कुराहट दबा कर बोली, लेकिन अगर मेरे बच्चे को परेशान किया ना। रुदाबा ने तनबीह अंदाज में उंगली उठाई। मैं सास की तरह पेश आऊंगी। अंदाज हल्का फुल्का था और साथ ही वो संजीदा हो गई। हमजा मेंटली अनस्टेबल है। ही इज़ मेंटली अनहेल्दी। उसने ठंडी सांस लबों से खारिज की और दोबारा निगाहें हया के चेहरे पर मरकूज कर लीं। हम अपने बच्चों की जिस्मानी बीमारियों का तो ख्याल रखते हैं, मगर जहनी बीमारी को हम मायूब समझते हैं, पागल होना समझते हैं। हर जहनी मरीज पागल नहीं होता है। या बच्चे, तुम्हें इस घर में हमजा के साथ नहीं, उसकी आदत के साथ रहना है, तो पहले उसकी नफ्सियात समझने की कोशिश करना। बल्कि हर लड़की को साइकोलॉजी इतनी ज़रूर पढ़नी चाहिए कि उसे लोगों की नफ्सियात समझ आने लग जाए। फिर वो अपने ससुराल जाकर विक्टिम नहीं बनेगी, बल्कि लोगों को उनकी नफ्सियात के मुताबिक लेकर चलेगी। हया ने बस गर्दन हिलाई। एक कहानी है, सुनोगी? हया को लगा वो डॉक्टर हारून का फीमेल वर्जन है। उसने अज़बात में सर हिलाया। एक आदमी की 2 बीवियां थीं। एक खूबसूरत मगर सड़ियल थी और दूसरी शक्लो सूरत की बस ठीक थी, मगर इखलाक और मिजाज की बहुत अच्छी थी। तो उस आदमी के किसी दोस्त ने पूछा कि यार, तेरी पहली बीवी इतनी खूबसूरत है तो उसूलन दूसरी तुम्हें उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लानी चाहिए थी। उसने हया के हाथ छोड़े और सीधी होकर बैठ गई। तो उस आदमी ने कहा, ये बात सच है कि पहली मैंने खूबसूरती देखकर सेलेक्ट की थी, मगर दूसरी मैंने इखलाक किरदार देखकर सेलेक्ट की। वो आसानियाँ पैदा करने वाली है। तो उस दोस्त ने पूछा, उसकी ख़ास बात क्या है? आदमी कहने लगा, उसकी नानी की नसीहत बड़ी ख़ास बात है। रुदाबा की नज़रें अब तक उसके चेहरे पर जमी थीं। मेरी बीवी बताती है कि जब वो पैदा हुई तो उसकी नानी ने उसे गोद में उठाया और कहा, अल्लाह तुम्हें फ़रिश्ता दे। वो बड़ी होती गई और उसकी नानी उसे यही दुआ देती रही कि बेटी, अल्लाह तुम्हें फ़रिश्ता दे। लड़की को शऊर आने लगा तो एक दिन उसने अपनी नानी से कहा, नानी, फ़रिश्ता तो कोई नहीं होता। तो बच्चे, उस लड़की की नानी ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा, नहीं बेटा, 2 ही चीज़ें होती हैं, या फरिश्ते होते हैं या हैवान होते हैं। लड़की हैरान हुई कि कैसे? तो उसकी नानी कहने लगी, औरत जो होती है ना, वो इंसान को हैवान बना देती है। ये इतनी टेंशन देती है, इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ा देती है कि बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है। और मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम्हारा इखलाक इतना अच्छा हो कि जो तुम्हें मिले वो फरिश्ता बन जाए। रुदाबा ने दोबारा हया का हाथ थामा। बच्चे, औरत के पास कन्विंसिंग पावर है, तभी सिगरेट के इश्तिहार में भी औरत खड़ी होती है। अल्लाह ने उसे ये सलाहियत दी है कि वो मर्द को फाइटर बना दे, जिंदगी की जंग लड़वाए। और याद रखना, औरत मैन को सुपरमैन बना सकती है। अब रुदाबा दिल खोल कर मुस्कुराई थी और फिर मुस्कुराहट सिमटी। हमजा को किसी का सहारा नहीं, साथ चाहिए। सहारा उसे मैं दे सकती थी, मगर साथ तुम दे सकती हो। हाथों पर गिरफ्त और बढ़ गई। और हाँ, बर्दाश्त मत करना, सब्र करना, क्योंकि हुक्म सब्र का है। वो मुस्कुराई और हया उलझी सी उनको देखने लगी। अगर वो गुस्सा करे, चीज़ें इधर उधर फेंके, उस पर सब्र करना, लेकिन अगर वो तुम्हें जिस्मानी नुकसान पहुंचाए या किरदार कशी करे तो उसे बर्दाश्त मत करना। हया, निकाह वो रिश्ता है जिसमें मियाँ बीवी और तीसरा अल्लाह है। दिस शुड बी योर प्राइवेसी विद हमजा। अगर प्यार तुम दोनों के बीच है ना, तो लड़ाई झगड़े भी अपने तक रखना। यही एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद है। बारिश वही अच्छी होती है जिसके कतरे आराम आराम से गिरे। तेज बारिश सैलाब लाती है, जमीनें सैराब नहीं करती। तुम फौरन से उसे बदलने की कोशिश मत करना, आराम आराम से आगे बढ़ना, ताकि उसे तुम्हारी मोहब्बत, केयर सब जज्ब करने में वक्त मिले। वरना तेजी से गिरने वाले कतरे नदी नालों में बह जाते हैं। ठीक है?
اور حیا نے صرف اسبات میں سر ہلایا اور پھر الجھی ہوئی سی بولی، مسز ہارون وہ مجھے نہیں پہچانتا، اس کی میموری۔ بات ادھوری رہ گئی۔ رودابا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی میموری تو میں ٹھکانے لگاتی ہوں، بدتمیز لڑکا۔ وہ خفا سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ رودابا فون کان سے لگاتی باہر نکل گئی۔ باہر سورج زمین کو دہکا رہا تھا، مگر ہسپتال کے اس پرائیویٹ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک برقرار تھی۔ دروازہ کھول کر اندر جاؤ تو سامنے بیڈ پر حمزہ سرہانے سے اٹھے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں طرف شیری ڈش میں ایک باؤل رکھے وقفے وقفے سے چمچ حمزہ کے منہ تک لے جاتا، اور بائیں طرف پڑے سٹول پر بیٹھی انیکا دونوں ہاتھوں میں سیل فون لیے ذرا کی ذرا نظر اس پر ڈال لیتی۔ شیری کے پیچھے دیکھو تو دیوار کے پاس پڑے صوفے پر رودابا ٹانگ پر ٹانگ جمائے حمزہ کو چپتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شیری تم پریشان حال لگتے ہو۔ فون کو چہرے کے سامنے سے ہٹاتی انیکا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ تم جیسی ڈائن جس کی زندگی میں ہو وہ پریشان حال ہی ہوگا، وہ تنک کر بولا۔ انیکا نے ہنسی چھپانے کو فون دوبارہ چہرے کے سامنے کر لیا۔ وہ دوبارہ باؤل سے سوپ والا چمچ اٹھاتا حمزہ کے منہ تک لایا، جو اب بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے منہ نہیں کھولا۔ شیری کچھ چھپا رہے ہو؟ حمزہ اسے کریدتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کن اکھیوں سے وہ رودابا کا بگڑا موڈ دیکھ سکتا تھا، مگر وہ انجان بنا رہا۔ شیری نے چمچ والا ہاتھ نیچے گرایا، ایک دم ڈھیلا پڑا، مگر پھر قدرے سنبھل کر بولا، میں کچھ کیوں چھپاؤں گا؟ آواز میں بے زری تھی۔ وہ اب بے وجہ باؤل میں چمچ ہلا رہا تھا۔ حمزہ کو تسلی نہیں ہوئی۔ شیشہ دیکھا ہے؟ تمہاری آنکھوں کے نیچے ہلکے بن رہے ہیں، تمہاری آنکھیں اندر کو دھستی جا رہی ہیں، اور پھر تم کہہ رہے ہو کچھ نہیں چھپا رہا۔ وہ برہم تھا۔ تبھی رودابا کا فون بجا اور وہ باہر نکل گئی۔ ہو سکتا ہے، انیکا نے فون چہرے کے سامنے سے ہٹائے بغیر الفاظ کو کھینچ کر ادا کیا، کسی لڑکی وڑکی کا چکر ہو۔ وہ آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر بات ادھوری رہ گئی۔ تم اپنی زبان بند رکھو، شیری تقریباً چلایا تھا۔ انیکا نے ایک دم ڈر کر اسے دیکھا۔ ماحول میں سنگینی در آئی۔ انیکا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں تو بس مذاق، الفاظ منہ میں ہی دم توڑنے لگے۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی باہر چلی گئی۔ شیری نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی۔ حمزہ کے تاثرات یکدم بدل گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شیری؟ وہ دبا دبا گرایا۔ آئی ڈونٹ نو، میں اس کے ساتھ یوں نہیں بولنا چاہتا تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں بنا پایا۔ حمزہ کی نظریں اس کے چہرے کی بیزاری پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کچھ تو بدلا تھا۔ میں اس سے سوری کر لوں گا۔ وہ دفتن اٹھا اور انیکا کے پیچھے لپکا۔ وہ سپاٹ سا بے چہرہ لیے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ نظریں اب بھی حمزہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ حمزہ کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حمزہ سامنے دیوار کو گھورتا رہا اور رودابا اسے۔ حمزہ کی برداشت جواب دینے لگی۔ کچھ کہنے آئی ہیں تو کہہ لیں۔ نظریں اب بھی دیوار پر تھیں اور رودابا کو تو جیسے یہی انتظار تھا۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی طرف آئی، شیری کے چھوڑے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ تم نہیں جانتے وہ لڑکی کون ہے؟ وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کون سی لڑکی؟ وہ انجان بنا رہا۔ میں تھپڑ لگاؤں گی تمہیں اور تمہارا سارا میموری لاس ٹھیک ہو جائے گا۔ رودابا نے دھمکی دینے کے ساتھ اس کے بازو پر تھپڑ جڑ بھی دیا تھا۔ حمزہ نے سنجیدگی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ میری زندگی میں کسی کی گنجائش نہیں ہے، میرے بچے تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر رکھا۔ میں ہمیشہ اکیلا ہی رہا ہوں ماسی، مجھے عادت ہے۔ اس نے خفا سی نظر رودابا پر ڈالی، جیسے کچھ یاد کروایا ہو۔ حمزہ بھول جاؤ اس بات کو، اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ رودابا نے اس کے چہرے پر رکھا ہاتھ گرا لیا۔ آپ کو مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا کہ اسے آپ نے بھجوایا ہے؟ رودابا کو اس سوال کی امید نہیں تھی۔ وہ سٹ پٹائی۔ کس نے کہا تم سے؟ حیا نے۔ کم آن ماسی، میں نے اتنے سال پولیس میں اور پھر پچھلے 4 سال ایجنسی سے منسلک رہ کر یوں ہی نہیں گزار دیے۔ ہم لوگوں کو قبر سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ اب عدالت لگا لو مجھ پر، جو کیا تمہارے لیے ہی کیا تھا، تم ہی اس سے تنگ تھے۔ رودابا کو تو برا ہی لگ گیا تھا، تو اب کیوں لائی ہیں؟ وہ بے تاثر سا دیوار کو گھورتا کہہ رہا تھا، وہ یہاں رہنا چاہتی ہے۔ رودابا نے آہستہ سے کہا، اوکے، جس کو جہاں رہنا ہے رہے، مگر میرے سے دور رہے۔ وہ حتمی انداز میں بولا۔ چلو مسئلہ حل ہو گیا تھا، چاہے جیسے بھی سہی۔ وہ جانتی تھی
اس سب کے پیچھے ناراضگی صرف ہارون سے ہے۔ اگلے 2 دن سست اور بے زر سے گزرے۔ حیا نے خود کو حمزہ کے کمرے میں قید رکھا اور حمزہ اپنے ڈسچارج ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ ڈاکٹر ہارون 1-2 کام نمٹا کر پہلے ہی اسلام آباد جا چکے تھے۔ جنت کی چھٹی بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ باقی رہ گئے رودابہ اور انیکا، تو حمزہ کی حالت سنبھل چکی تھی۔ وہ بھی آج صبح ہی اسلام آباد کے لیے نکل گئے تھے۔ مغرب کے بعد حمزہ کو ڈسچارج ہو کر گھر آنا تھا اور 5 دن بعد آج شیری نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر آیا، حمزہ کے کمرے میں داخل ہوا، پر وہاں تو وبال مچا تھا۔ پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا اور حیا دوپٹہ کندھے سے اپنی کمر پر باندھے اس کی الماری میں جھکی ہوئی تھی۔ یہ کیا حال کر رکھا ہے آپ نے کمرے کا؟ حمزہ بھائی دیکھیں گے نا تو جان لے لیں گے۔ وہ واقعی پریشان نظر آنے لگ گیا تھا۔ حیا چونک کر سیدھی ہوئی اور پھر بھووں کو سکیڑتی اس کی طرف آئی۔ تمہارے بھائی کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گی، پہلے تم بتاؤ ذرا۔ سینے پر ہاتھ باندھے اب وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا، حمزہ میرا پوچھ رہا تھا۔ وہ نظریں اس کی آنکھوں پر جمائے ہوئے تھی، مگر جب میں اندر گئی تو اس نے مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ آخری الفاظ اس نے دانت پیستے ہوئے کہے تھے۔ بے اختیار شہری کا ایک ہاتھ بالوں میں گیا اور سر کھجاتے وہ پرسوچ انداز میں بولا، آپ باہر بیٹھی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے جھوٹ کہا تھا۔ وہ رک رک کر بولا۔ حیا نے ایک ٹھنڈی سانس لبوں سے خارج کی اور واپس الماری کی طرف مڑ گئی۔ دونوں بھائی ایک جیسے ہیں، جھوٹے، وہ بڑبڑائی۔ شہری کے کان تک اس کی آواز نہیں گئی تھی، ورنہ وہ احتجاج ضرور کرتا۔ حمزہ بھائی کی شرٹ دے دیں، شام کو وہ گھر آ رہے ہیں۔ وہ اب بھی دروازے میں کھڑا تھا۔ حیا نے برہم سی نظر شہری پر ڈالی اور الماری کے اوپر والے پورشن سے اس کی ٹی شرٹ دیکھنے لگی۔ وہ واپس مڑی تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ جینز تھی۔ حمزہ کے کندھوں کے زخموں کی مناسبت سے اس نے کھلے گلے کی ٹی شرٹ نکالی تھی۔ نائس چوائس بھابھی۔ شہری نے شرٹ تھامتے اسے سراہا، باہر گیا اور پھر واپس آیا۔ بائی دا وے، حمزہ بھائی آپ کو پہچانتے نہیں تو آپ کیا کریں گی اب؟ اس کے ذہن میں آیا تو وہ پوچھنے واپس آیا۔ اسے میں بتاؤں گی کہ حیا کون ہے، اور ایسا بتاؤں گی کہ وہ ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ وہ گردن تان کر کھڑی تھی۔ شہری کے لب بے اختیار گہری مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مزہ آئے گا۔ اس نے بائیں آنکھ دبائی۔ بہت مزہ آئے گا۔ حیا نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ دونوں کا ایک ساتھ لگا کہا گھٹن زدہ ماحول کا تناؤ کم کر گیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ کچن میں آ گئی تھی، جہاں بھی اماں مزے مزے کے کھانے بنانے میں مصروف تھیں۔ شہری، شیروان اور زیان حمزہ کو گھر لانے کے لیے نکلے تھے۔ علی اور باقی لوگ اس کے استقبال کو گھر پر موجود تھے۔ سمایا اس وقت حیا کے ساتھ کچن میں کھڑی تھی اور وہ اس سے گزرے دنوں کا احوال سن رہی تھی۔ بریانی، قورمے اور ٹکوں کی مہک پورے لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ دفعتاً علی کی آواز پر سمایا باہر نکلی اور حیا کچن کے ریکٹینگل سے، جس سے لاؤنج کا منظر واضح ہوتا تھا، باہر دیکھنے لگی۔ سیاہ شرٹ اور جینز میں ملبوس وہ نقاہت سے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا تھا۔ بھائی بھائی بھائی، علی اس کی طرف بڑھا اور اس کے گرد بازو لپیٹتے گلے لگ گیا۔ حمزہ کے زخم کافی بہتر تھے۔ جواباً اس نے بھی علی کے گرد بازو لپیٹے۔ علی نے پیچھے ہوتے ہوئے عادتاً ایک مکہ اس کے بائیں کندھے سے نیچے سینے پر مارا اور وہ درد سے کر رہا۔ جاہل انسان، اب یہ واقعی درد کرتا ہے۔ اس نے دبا دبا سے احتجاج کیا۔ علی نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر معذرت کی اور سب وہیں لاؤنج میں محفل سجا کر بیٹھ گئے۔ اب اگر کھڑکی سے دیکھو تو حیا سفید شلوار قمیص میں ملبوس کھڑی تھی۔ سیاہ دوپٹہ گلے سے لگا تھا اور سیدھے لمبے بال کمر کو چھو رہے تھے۔ ہلکے میک اپ کے ساتھ بھی وہ کافی سجی سنوری لگ رہی تھی۔ شاید عرصے بعد تیار ہوئی تھی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے لیٹنے کے سے انداز میں صوفے پر نیم دراز تھا۔ جوس لے لیں؟ نسوانی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ وہ شیشے کا گلاس چھوٹی ڈش میں رکھے معصومیت سے مسکراتے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حمزہ نے اپنی پھیلی ٹانگیں سمیٹی اور تھوڑا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، یہ پہلا خیال تھا جو اسے آیا۔ اس نے فوراً اس کے چہرے سے نظر ہٹائی، پھر ایک نظر لاؤنج میں بیٹھے لوگوں پر ڈالی جو اب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھا کر گلاس اٹھایا، 2 گھونٹ بھرے اور آنکھوں پر آنکھیں جمائے گلاس واپس رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے نیازی تھی اور سامنے آنکھوں میں محبت، احساس اور اعتماد تھا۔ وہ مڑنے لگی تو علی کی آواز اسے سنائی دی، حیا، 1 گلاس پانی پلیز۔ اور چند سیکنڈ بعد وہ گلاس علی کو تھما رہی تھی۔
پھر گلاس واپس لیتے ہوئے وہ نرمی سے اس سے مخاطب ہوئی۔ علی بھائی، آپ مجھے حیا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے بھابھی کہیں گے۔ ذرا کی ذرا نظر ٹی وی کا چینل بدلتے حمزہ پر ڈالی، جس کے کان ادھر ہی تھے۔ تو مجھے بہت اچھا لگے گا، علی نے مسکراہٹ دباتے بامشکل کہا۔ ضرور حیا بھابھی۔ اور حیا بھابھی اعتماد سے سر اٹھائے حمزہ بھائی کے سامنے سے گزرتی کچن میں غائب ہو گئیں۔ کھانے کا میز سج چکا تھا۔ سربراہی کرسی پر حمزہ گود میں نیپکن پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں طرف شیری اور بائیں طرف کی کرسی خالی تھی۔ پھر آگے سمایا زویان، علی اور شیروان بیٹھے تھے۔ مجھے تو یہ سب دیکھ دیکھ کر بھوک لگ رہی ہے، علی نے ہاتھ ملتے میز پر دیکھا۔ میں نے حمزہ صاحب کی پسند کا کھانا بنایا ہے، بی اماں برتن سیٹ کرتی پرجوش سی بولی۔ کھانا شروع ہو گیا۔ حمزہ اپنی پلیٹ میں قورمہ ڈال رہا تھا جب سفید جوڑا زیب تن کیے حیا کچن سے برآمد ہوئی۔ آپ کو ڈاکٹر نے اسپائسی کھانے سے منع کیا ہے، وہ اب اس کے سر پر کھڑی مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ آپ کے لیے میں نے الگ کھانا بنایا ہے۔ اس نے حمزہ کے سامنے سے قورمے کی پلیٹ اٹھا لی اور حمزہ جبڑے بھیچے اسے دیکھتا رہا۔ واو، لکی حمزہ سر، آوازیں سنائی دی۔ حمزہ نے بیزاری سے ان پر تیش نظر ڈالی۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ حیا کو جواب نہ ہی دے، تو وہ چپ رہا۔ کیا بات ہے بھابھی، کھانے وانے ہاں؟ شیری، جس کی پلیٹ اب تک خالی تھی، ایک مشکوک مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ جواباً مسکراہٹ دباتے حیا نے کندھے اچکائے۔ میں نے دلیا اور کھچڑی بنائی ہے۔ وہ اب جھک کر اس کے سامنے 2 باؤل رکھ رہی تھی۔ اب کیا افسوس کیا گیا۔ پور حمزہ بھائی، شیری نے پلیٹ میں بریانی ڈالتے کہا۔ حمزہ کا ہاتھ اپنی کنپٹی مسل رہا تھا اور نظریں حیا کے حرکت کرتے ہاتھوں پر تھیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ کے کھانے اور دوائیوں کا خیال میں رکھوں گی۔ اینڈ یو آر ویلکم۔ حیا نے سر کو خم دے کر نہ کہے گئے شکریہ کا جواب دیا۔ حمزہ نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ زیادہ ہی نہیں بول رہی؟ پھر سر جھٹک کر باؤل ہاتھ سے پرے کیا۔ I don't want to eat all this۔ وہ ہاتھ بڑھا کر قورمہ پکڑنے لگا تھا جب شیری نے زور سے چمچ پلیٹ میں مارا۔ اتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو کھانا بناتے، مگر مجال ہے کبھی ڈھنگ کا کھانا بنایا ہو۔ مخاطب بی اماں تھیں۔ سب ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ حمزہ کا بڑھتا ہاتھ رک گیا، چہرے پر سختی در آئی۔ شیری، یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ مگر شیری نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا۔ آپ عورتوں سے بہتر تو وہ خود سے اچھا کھانا بنا لیتے ہیں، کم از کم کھانے کو دل تو کرتا ہے۔ وہ اب کھڑا ہو گیا تھا۔ حمزہ کے ہاتھ کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ شیری کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ غصے کی جگہ پریشانی نے لے لی تھی۔ کم آن شیری، میں نے وہ کھانا کھایا ہے، انتہائی فضول ہوتا ہے، شیروان نے مذاق اڑانے سے کے انداز میں کہا۔ شیری کی انگلی شیروان کی طرف اٹھی۔ اپنا منہ بند رکھو۔ اس کی ہوا میں اٹھی انگلی لرز رہی تھی، ماتھا پسینے سے تر تھا۔ حمزہ کی طرف سے دیکھو تو اس کا پورا جسم ہی کپکپا رہا تھا۔ حمزہ میز کا سہارا لیتے کھڑا ہونے لگا اور پھر کراہ کر کرسی پر گر گیا۔ حیا اس کی طرف بڑھی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حمزہ کا ہاتھ اب کندھے کے نیچے سینے پر تھا۔ شیری اس کی طرف مڑا اور دوبارہ اٹھتے حمزہ کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ بیٹھ جائیں آپ، مجھے کوئی لیکچر نہیں سننا۔ لہجہ تلخ تھا۔ کھانا بھی ڈھنگ کا نہیں دے سکتے؟ بڑبڑاتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ علی اس کے پیچھے جانے کو کھڑا ہوا، مگر حمزہ نے اسے روک دیا۔ میں بعد میں اس سے بات کر لوں گا، فی الحال اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس نے ایک نظر حیا کو دیکھا جو اس کو کندھے سے پکڑے ہوئے تھی۔ وہ پیچھے کو اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر خاموشی سے کھانا ختم کیا گیا اور سب اپنے گھر کو نکل گئے۔ 11 بجے تمام کام نمٹا کر وہ اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ نظر حمزہ کے کمرے پر تھی، جس کے پیچھے وہ غالباً حیا کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ حیا کا خیال تھا۔ وہ کمرے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، گہرا سانس اندر کو کھینچا، 2 دن کی گئی اپنی پلاننگ کو ایک لمحے میں دہرایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ منظر واضح ہوا۔ کمرے میں زرد روشنی تھی۔ آنکھیں سکیڑ کر دیکھو تو حمزہ بیڈ پر سنگھاڑ میز کی طرف کمر کے بل سیدھا لیٹا تھا، آنکھوں پر بازو دھرا تھا۔ اب اس کے نیچے آنکھیں کھلی تھیں یا بند وہ جان نہیں پائی۔ چھوٹے اور محتاط قدم اٹھاتی وہ سنگھاڑ میز کے سامنے پڑے اسٹول پر جا بیٹھی، جس میں سے اب حمزہ کا ایک رخ نیم تاریک میں نظر آ رہا تھا۔ وہی سیاہ شرٹ جس کا گلا آگے سے کھلا تھا، شیو پہلے سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ بظاہر سوتا ہوا لگتا تھا۔ حیا نے ہلکے سے کھنکارا۔ ویلکم بیک ٹو دی ہوم مسٹر حمزہ۔
اور مسٹر حمزہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ مجھے پتہ ہے تم جاگ رہے ہو۔ لاؤنج میں بیٹھا عزت دار آپ کر کے مخاطب کیا جانے والا شوہر اب تم ہو گیا تھا۔ ٹڈیاں بھی بولنے لگی ہیں، وہ بڑبڑایا۔ آواز حیا کو سنائی دی، مگر کیا بولا تھا وہ غور کرتی رہی۔ پھر چھپکے سے اٹھی اور حمزہ کے دوسری طرف پڑے خالی بیڈ پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ حمزہ نے فوراً آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ بھوری چھوٹی آنکھوں نے گھور کر حیا کو دیکھا، جو بظاہر بے نیازی سے اپنے فون پر جھک گئی تھی۔ تم؟ ایک کونی بیڈ پر ٹکائے دوسرے ہاتھ کی انگلی اس کی طرف اٹھائی، مگر زخم تازہ تھا۔ بیڈ پر پڑی کونی وزن برداشت نہیں کر سکی اور وہ کرا کر رہ گیا۔ جب نہیں ہوتا تو کیوں خود کو زحمت دیتے ہو؟ جھٹکے سے حمزہ کی طرف مڑی، بال پھسل کر حمزہ کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ تھوڑا آگے جھکی اور زور دے کر جملہ مکمل کیا، ڈیئر حمزہ سر۔ اندر اس کا اپنا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر وہ مسکراتی رہی۔ کچھ لمحے یوں ہی آنکھوں میں گزر گئے۔ حمزہ کا اپنا دل بے ترتیب ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے پاس تھی، بالکل سامنے، اس پر جھکی ہوئی۔ اس نے بیڈ کو مضبوطی سے تھاما اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دیتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ حیا بجلی کی سی تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ حمزہ کا اٹھتا ہاتھ دوبارہ بیڈ پر گر گیا۔ دروازہ کھلا، شہری اندر داخل ہوا۔ بال گیلے تھے، وہ شاید نہا کر آیا تھا اور پہلے سے بہتر دکھ رہا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ وہ اندر کھڑا ہی پوچھ رہا تھا۔ حمزہ نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ تم اندر ہی کھڑے ہو لڑکے، شہری کے پاس سے گزرتی حیا نے اسے یاد دلایا، اور وہ جھینپ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ حیا سنگار میز کے سامنے پڑے اسٹول پر جا بیٹھی اور شہری حمزہ کے پیروں میں دوسری طرف پڑی خالی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بھابھی، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ حمزہ سے ڈرتے اس نے حیا کو بیچ میں گھسیٹا اور وہ سیریسلی والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چند لمحے اشاروں میں منت کی گئی اور حیا نے کھنکار کر حمزہ کو مخاطب کیا۔ آجی سنیں، آپ کا بھائی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتے وہ قدرے سنجیدگی سے بولی اور آجی نے بازو آنکھوں سے ہٹا کر اسے گھورا۔ ٹڈی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے خیالوں میں چند اور منٹ حیا کو سخت سنانے میں گزارتا، شہری بول پڑا، آئی ایم سوری بھائی۔ وہ اب سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ حمزہ نے اوپر ہوتے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائی۔ میں جان سکتا ہوں یہ تمہارے رویے کی وجہ کیا ہے؟ حمزہ کی آنکھوں میں پریشانی سی خفگی تھی۔ میں نہیں جانتا، 3 لفظوں میں جواب آیا۔ حیا شیشے میں ان کے عکس دیکھ سکتی تھی۔ مجھے اس کھانے سے الٹی آتی ہے، میرے اندر کچھ ہے جو مجھے سکون نہیں لینے دیتا۔ آواز میں بے بسی در آئی۔ اور کیا ہے تمہارے اندر؟ حمزہ مضطرب نظر آنے لگا تھا۔ شہری نے ایک نظر حیا کو دیکھا۔ حمزہ نے بھی نظر اس کی طرف گھمائی۔ اس کی پشت ان کی طرف تھی۔ میں نہیں سن رہی، کانوں سے ٹاپس اتارتی وہ بولی، اور شہری نے سر جھٹکا۔ نہیں جانتا کیا ہے؟ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ حمزہ کی آواز اسے دور سے آتی سنائی دی۔ آپ پر ہی تو بھروسہ ہے۔ وہ سرک کر آگے آ گیا تھا حمزہ کے پاس اور سر اس کے سینے پر گرا دیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں حمزہ بھائی، وہ سامنے لگی ٹی وی کی سیاہ اسکرین کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ یار پتہ تو چلے کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ٹھیک نہیں ہو تم؟ وہ اس کی کمر تھپک رہا تھا۔ حیا دونوں ہاتھ گود میں گرائے شیشے میں ان کا عکس دیکھتی رہی۔ خون کا رشتہ نہیں تھا، مگر سگے بھائیوں سے بڑھ کر محبت تھی۔ سمایا نے کہا ہے کہ صبح ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، شاید کچھ پتہ چل سکے۔ زرد روشنی میں شہری کا رنگ اور زرد دکھ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں؟ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے اسے یقین دلا رہا تھا۔ شہری اس کے ہاتھ کو دباتا کھڑا ہو گیا۔ ابھی وہ دروازے تک گیا تھا کہ واپس مڑا۔ اوف، یہ اس کی جاتے جاتے مڑنے کی عادت۔ اینڈ سوری حیا بھابھی، میں نے آپ لوگوں کا مومنٹ اسپوائل کر دیا، سنجیدہ سا کہہ کر وہ دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ حیا نے ہاتھ منہ پر رکھ کر مسکراہٹ چھپائی۔ حمزہ کا رنگ فک ہوا تھا، مگر وہ ڈٹائی سے یوں ہی بیٹھا دروازے کو دیکھتا رہا، اور اب وہ سمایا کو میسج کر رہا تھا، ڈاکٹر کی رپورٹس مجھے ای میل کر دینا۔ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا تھا، اوکے سر۔ حیا کپڑے تبدیل کر کے حمزہ کے مخالف سمت بیڈ پر بیٹھی موئسچرائزر سے ہاتھ مل رہی تھی۔ حمزہ شہری کی حالت کے مطابق متوقع بیماریوں کا اندازہ لگا رہا تھا۔ جب اس نے حیا کو تکیہ سیٹ کرتے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے دیکھا، اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ صوفہ تمہارے لیے ہے،
اس نے حیا کو صوفے کا رخ دکھایا۔ یہ میرا کمرہ ہے، حیا نے بند آنکھوں سے کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے، حمزہ نے چبا کر کہا۔ اتنا شوق ہے تو خود جا کر صوفے پر۔ وہ احتجاج کرتی سیدھی ہوئی، مگر اس کا بازو حمزہ کی گرفت میں آ چکا تھا۔ ایک بار کہی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ اس سے چند انچ دور تھا۔ حیا کی سانس تھم گئی، گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ وہ جانتی تھی اس کی ہر پلاننگ ایک لمحے آ کر غلط ہو جانی تھی، اور وہ لمحہ آن پہنچا تھا۔ حمزہ کی آنکھیں اس پر جمی تھیں، وہ خود اس کی خالی آنکھوں میں گم ہونے لگا تھا، اور یکا یک حیا نے فیصلہ لیا۔ اسے حمزہ سے ڈرنا نہیں تھا، بالکل نہیں ڈرنا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دونوں بازو حمزہ کی گردن میں حمائل کیے، لبوں کو زبردستی کھینچ کر مسکرائی۔ غصہ کرتے تم اور بھی پیارے لگتے ہو، وہ مسکائی، اور حمزہ اس ناگہانی آفت پر کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا، سیاہ شرٹ کو گردن سے پکڑ کر اوپر کو کھینچا۔ کیا بےہودگی ہے! وہ شعلہ بار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ مسکراہٹ دبائے اس کی ہارا سے محفوظ ہو رہی تھی، مگر گزرے لمحوں کی کپکپاہٹ ابھی تک باقی تھی۔ وہ ہاتھوں کو پیچھے کیے آپس میں رگڑ رہی تھی۔ حیا کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا، اب وہ کہاں سوتی ہے کہاں نہیں۔ حمزہ نے دوبارہ تذکرہ نہیں کیا اور منہ پھیر کر لیٹ گیا۔ دونوں کی رات یوں ہی اس ایک لمحے میں مقید ہو گئی تھی۔ حمزہ کبھی شہری کے بدلتے رویے کے بارے میں سوچنے لگتا اور پھر سوچ بھٹکتے ہوئے بیڈ کے دوسری طرف لیٹی حیا پر آ رکتی۔ اچھی بھلی چلی گئی تھی، اب آئی اور دوبارہ اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ دوسری طرف حیا تو ہوا میں تھی، اس نے حمزہ کو چاروں کھانے چت کر دیا تھا۔ آیا بڑا۔ رات لمحہ با لمحہ سرکتی رہی، سیاہ آسمان چھپ گیا اور صبح کی سفیدی پر سورج کی لالی ابھرنے لگی۔ حیا بیڈ سے اٹھی، حمزہ کو دیکھا۔ وہ زیادہ دیر کندھے پر وزن نہیں ڈال سکتا تھا، تو اب اوپر چھت کی سمت منہ کیے سویا پڑا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ رات کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا، لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور بے اختیار ہونٹوں سے پھسلا۔ پیارا لڑکا۔ اپنے الفاظ پر وہ چونکی اور محفوظ سی ہوتی دروازے کی طرف بڑھی۔ ہینڈل گھما کر پیچھے کو کھینچا، وہ نہیں کھلا۔ ایک بار، دو بار، مگر وہ نہیں کھلا۔ اسے وہ پہلی رات یاد آئی جب وہ دروازہ نہیں کھول سکی تھی، اور حمزہ کے ہینڈل گھماتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ پرانی حیا ہوتی تو ڈر جاتی، مگر اب کے اس کے پاس اعتماد تھا اور اپنی بیڈ پر پڑی غافل محبت پر بھروسہ تھا۔ سو وہ واپس مڑی اور اسے بازو سے ہلایا۔ وہ نہیں ہلا تو زور سے ہلا کر بولی، اٹھو، مجھے یہ دروازہ کھول کے دو۔ محبت سوتی بنی رہی تو حیا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور وہ کراہ کر اٹھا۔ بغیر گالی اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑی تھی اور وہ ناگواری سے منہ میں کچھ بڑبڑاتا دوبارہ آنکھیں مند کر لیٹ گیا۔ یہ دروازہ کھول کے دو، وہ قریباً چلائی، اور حمزہ نے فٹ سے بازو آنکھوں سے گرایا۔ آنکھوں میں پہلی سی ناگواری نہیں تھی، چمک تھی، فاتحانہ چمک۔ دروازہ کھولنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، خود کھول لو۔ برا سا منہ بناتے وہ منہ پھیر گیا۔ اسمارٹ نہیں بنو، کھولو یہ۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑی تھی اور وہ ازل کا بے نیاز ڈھیٹ بن کر لیٹا رہا۔ جب وہ نہیں اٹھا تو حیا ٹانگ پر ٹانگ جمائے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں، پھر ایک نظر حمزہ پر ڈالی، اور چابی کھو جائے۔ وہ آنکھیں گھماتی اونچا اونچا گنگنا رہی تھی۔ حمزہ کو تو گویا لگ گئی تھی۔ ایک لمحے میں دماغ نے مسافت کی اور رات کا منظر دماغ کے نیہا خانوں میں نظر آیا۔ وہ کونیوں کے بل اٹھا، اسے گھورا اور شیٹ ٹیک کرتا دروازے تک آیا۔ یہ آخری بار ہے۔ گھوم کر انگلی اٹھائی۔ وہ اب دروازہ کھولے اسے باہر کا راستہ دکھا رہا تھا۔ شکریہ مسٹر ہسبینڈ۔ اس کے پاس سے گزرتے اس نے سر کو خم دیا۔ آیا بڑا۔ اس کے پیچھے کھٹاک سے دروازہ بند ہوا۔ ٹڈی